اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، گویا کہ یہ اس دن جس دن ان کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یہ خود دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی اس سے بھی زیادہ نہیں ٹھہرے یا اس سے بھی کم نہیں ٹھہرے۔ اللہ رب العزت فاسق قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ نافذ ہونے والا ہے۔ تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت، وقار، عظمت اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے، جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ہدایت کا سیدھا سچا راستہ دکھلایا۔ بے شمار درود و سلام و نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جو ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کے سیدھے سچے راستے پر لائے، جہنم کے راستے سے بچا کر ہمیں جنت کے راستے پر چلا دیا، اور اللہ رب العزت کا پیغام ہم تک اس طریقے پر پہنچا دیا جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا فرما دیا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسول گزرے ہیں، انہوں نے ان تکالیف پر صبر کیا۔ سورہ احقاف یہ مکی صورت ہے، اور مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اذیتیں اور تکالیف پہنچائی گئیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو صبر کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی فرمایا وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ کہ آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، گویا کہ جس دن کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے تو یہ خود دیکھ لیں گے، اور وہاں پر یہ اقرار کریں گے کہ یہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اور یہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فاسق لوگوں کو، فاسق قوم کو اللہ رب العزت ہلاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ابتدا سے لے کر آپ کی وفات تک مکمل طور پر ہمارے لیے ایک مثالی اور عملی ایک پیغام ہے، ایک نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ مثال موجود ہے کہ اگر دین اسلام کو ترقی دینی ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے،
اور دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے تو اس کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کرنا پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی طور پر، معاشرتی طور پر اور اقتصادی اور معاشی طور پر ان آزمائشوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ سارے معاملات کر کے دکھائے، ساری قربانیاں آپ نے پیش کیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے اور جو صحابیات تھیں، ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، اور کسی بھی موقع پر وہ اپنی اس قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پچھلے 2 خطبات میں باغ فدق کے معاملے پر جو اختلاف پایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے تاریخی کتب میں، اور پھر تاریخی روایات کا سہارا لے کر اس اختلاف کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متہم کیا جاتا ہے بعض طبقات کی طرف سے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق غصب کر لیا اور ان پر ظلم کیا۔ تو اس بارے میں 2 خطبات جمعہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ، جو پاکیزہ ان کی زندگی گزری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، اور جو قربانیاں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کے لیے وہ قربانیاں پیش کیں، تو ایسی وہ قربانیاں تھیں کہ جو سارے صحابہ میں ممتاز تھیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر صحابی کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت میں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج ان کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ، پاکیزہ زندگی سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے جو روایات احادیث میں موجود ہیں، صحیح احادیث میں، اور جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی فرمائی، خصوصاً حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو کیا اس تربیت میں کوئی ایسی کجی تو نہیں رہ گئی کہ جس کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت کے دلوں میں دنیا کی محبت یا دنیا کے مال و متاع کی قربت، اس کی محبت اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی خواہش ان کے دلوں میں باقی ہو؟ تو کیا کوئی ایسی صورتحال تھی؟ تو جو روایات آپ کے سامنے بیان ہوں گی، ہم پڑھیں گے، ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی بھی اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت نہیں فرمائی کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں دولت اور دنیا کی محبت وہ باقی ہو، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آپ کی ساری جو بیٹیاں تھیں، ان میں سب سے پہلا نمبر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب نے، اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مال و دولت میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، اور وہ ساری دولت، سارا مال انہوں نے اللہ کے دین کے لیے رکھا ہوا تھا، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی مال و دولت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں اور آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بے انتہا دولت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ سارے کے سارے خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سے جڑے ہوئے، تو ان کی تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے کی بات آتی تو تب بھی یہ آگے ہوتے، اور مال قربان کرنے کی بات آتی تب بھی یہ سب سے آگے ہوتے۔ سنن ترمذی باب ما جاء فی فضل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر ہے 3872۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کسی بھی شخص کو اس کے کھڑے ہونے کی کیفیت میں اور اس کے بیٹھنے کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا مگر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے کی کیفیت میں بھی مشابہ تھی اور شکل و صورت اور جسامت میں بھی مشابہ تھی۔ قالت فرماتی ہیں وکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ، جب کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، ان کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہا قامت من مجلسها فقبلته واجلسته فی مجلسها، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کے گھر تشریف لے کر جاتے تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی۔
تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا۔ فلما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلت فاطمہ، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں۔ فاکبت علیہ فقبلتہ ثم رفعت رأسها فبکت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر جھک گئیں، آپ کا بوسہ لیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور رونے لگیں۔ ثم اکبت علیہ ثم رفعت رأسها فضحکت۔ تو دوسری روایات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر اپنی طرف بلایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئیں اور پھر اپنا سر اٹھایا تو مسکرانے لگیں۔ فقلت، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا، ان کنت لا اظن ان هذه من اعقل نسائنا فاذا هي من النساء۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت لها، میں نے ان سے کہا، ارأیت حین اکببت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفعت رأسک فبکیت ثم اکببت علیہ فرفعت رأسک فضحکت ما حملک علی ذالک۔ جب پہلی مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکیں اور سر اٹھایا تو رونے لگ گئیں، اور پھر دوبارہ جھکیں اور سر اٹھایا تو مسکرانے لگیں۔ آپ کو کس شے نے، کس وجہ نے مجبور کیا کہ آپ یہ عمل کریں؟ قالت انی اذا لبذرہ اخبرنی انہ میت من وجعہ ھذا فبکیت ثم اخبرنی انی اسرع اہلہ لحوقا بہ فذاک حین ضحکت۔ فرماتی ہیں میں پریشان تھی تو آپ نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جو انہیں لاحق ہے فوت ہو جائیں گے، تو میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ ان کے گھر والوں میں سب سے پہلے جو ان سے ملاقات کرے گا وہ میں ہوں گی۔ تو جب مجھے یہ خبر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں مسکرانے لگی۔ مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ان کے بعد ان کے خاندان والوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوں گی اور ان سے جا کر مل جائیں گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر غمزدہ ہوئیں، پریشان ہوئیں اور رونے لگیں۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ سب سے پہلے آپ کے خاندان والوں میں سے وہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں گی تو مسکرانے لگیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی موت کا جو ہے وہ دکھ نہیں تھا، بلکہ مرنے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی جو خبر تھی وہ خبر ان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری تھی، اور یہ خوشخبری سن کر وہ مسکرانے لگیں۔ اسی طرح سنن ترمذی اسی باب میں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے، حدیث نمبر ہے 3873 اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن وہب روایت کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمہ یوم الفتح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے دن بلایا، فناجاہا فبکت، اور ان سے کوئی سرگوشی کی تو آپ رونے لگ گئیں۔ ثم حدثہا فضحکت، پھر انہیں کوئی بات بتائی تو آپ مسکرانے لگیں۔
فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے ان سے سوال کیا ان کے رونے اور ان کے مسکرانے کے بارے میں، تو فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ اب وہ فوت ہو جائیں گے، زندہ نہیں رہیں گے۔ یعنی فتح مکہ جو اب ہو چکی، دین کا غلبہ ہو گیا، دین اسلام وہ ایک غلبے والی کیفیت میں آ گیا، اور جو مذہبی مقام تھا خانہ کعبہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جو مذہبی مرکز تھا اس پر اسلام کا غلبہ ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وہ فوت ہو جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی انی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، الا مریم ابنۃ عمران، سوائے مریم بنت عمران کے، باقی جنت میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کا سردار اللہ رب العزت نے مجھے بنایا۔ فضحکت، تو میں مسکرا دی۔ یہ حدیث بھی صحیح درجے کی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی روح سے جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شرف بخشا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں یہی باب ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث نمبر ہے 3869 اور صحیح درجے کی حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ان علی ذکر بنت ابی جہل فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں، انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، تو حضرت علی نے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ وہ میرا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما آذاہا وینسینی ما انسہا، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کو غمزدہ کرتی ہے وہی چیز مجھے بھی غمزدہ کرتی ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہی چیز مجھے تکلیف دے گی، کیونکہ ابو جہل اس نے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بہت تکلیف دہ رویہ جو ہے اختیار کیا تھا، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی جو ہے وہ انتہائی حقارت آمیز، ظالمانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ مسور بن مخرمہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں صحیح درجے کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3768، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں
سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے وہو علی المنبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے ہوئے تھے. فرمایا ان بنی ہشام ابن المغیرہ استاذنونی فی ان ینکحوا ابنتہم علی ابن ابی طالب. بنی ہشام بن مغیرہ یہ قبیلہ پورا خاندان جو ہے، انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ میں ان کی بیٹی، ان کی لڑکی کا نکاح وہ علی ابن ابی طالب سے کر دوں. فلا آذنو ثم لا آذنو ثم لا آذنو، تو وہ یہ بات سن لیں کہ میں اجازت نہیں دیتا، میں پھر اجازت نہیں دیتا، اور میں پھر اجازت نہیں دیتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ممبر پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر سب مسلمانوں کے سامنے انکار کیا. حالانکہ اسلام نے ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور مرد وہ اپنی مرضی سے چاہے 2 شادیاں کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، کسی بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسے منع کرے. لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وحی کے بغیر جو ہے وہ نہیں بولتے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی کے ساتھ یہ بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے. حالانکہ حضرت فاطمہ کے کئی رشتے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی انتظار کرو. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آیا تو آپ جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے مشورہ کرنے کے لیے چلے گئے. وہ آگے اس کا بیان ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو وحی کے بغیر انہوں نے انکار نہیں کیا. یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت کے ساتھ انکار کیا. اور پھر فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا الا ان یریدا ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہم. صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا حضرت علی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھیے کہ اتنا شدید غصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کی خود پرورش فرمائی ہے، ان کی خود تربیت فرمائی ہے، لیکن یہاں پر غصے کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لے رہے. اور فرمایا ابو طالب کا بیٹا اگر چاہے تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے. صرف اس صورت میں جو ہے وہ ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے. فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِّنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، اور جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہی چیز مجھے پریشان کرتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا دشمن تھا ابو جہل، اس کی بیٹی اگرچہ مسلمان ہو گئی تھی لیکن پھر بھی جو ہے اسے حضرت علی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، اور حضرت علی کو اجازت نہیں دی. مکی دور میں بہت مشہور واقعہ ہے دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 میں. اسی طرح انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر. اسی طرح البدایہ والنہایہ، یہ سیرت النبی اور تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 445 پر اس میں مشہور واقعہ ہے
کہ ابو جہل بن ہشام اور عقبہ بن ابی معیط اور دیگر قریشی سردار وہ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان سرداروں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ بڑی اوجڑی اونٹ کی یا گائے کی، غالباً اونٹ کی، وہ اوجڑی لے کر آیا اور اس نے وہاں پر پھینک دی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو اٹھے اور اس اوجڑی کو اس محمد کی پشت پر رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو عقبہ بن ابی معیط، اس کی بدبختی تھی، یہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر جو ہے وہ اوجڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دی۔ آپ کو معلوم ہے اوجڑی کی بدبو اور اس کی جو اذیت ہے کتنی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی بدبختی تھی کہ اس نے ابو جہل کے مشورے پر عمل کیا۔ اب عام مسلمان جو کمزور مسلمان تھے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھیں اور اس اوجڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹا کر دور کر دیں، کیونکہ وہاں پر سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور ظلم، تکلیف، اذیت مکے کا مشہور ہے جو ان سرداروں نے کیا مسلمانوں پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے جا کر بتایا کہ آپ کے والد محترم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ گھر سے نکلتی ہیں روتی ہوئی، بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اوجڑی ہٹاتی ہیں اور اس کے بعد پانی لا کر آپ کی پشت مبارک دھوتی ہیں اور روتی جاتی ہیں۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئیں تو وہ ان سرداروں کے پاس گئیں اور انہیں بہت برا بھلا کہا، یعنی ان کی جرت دیکھیے، ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے، بچی ہیں ابھی، لیکن ان کی جرت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ مکے کے سرداروں کو جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بہت برا بھلا کہا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، اور جنہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں سنائی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم علیکا بشیبۃ ابن ربیعہ، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، یہ مکے کا سردار تھا، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہم علیکا بابی جہل بن ہشام، اے اللہ ابو جہل بن ہشام کو پکڑ لے، یہ بھی مکے کا سردار تھا اور اس وقت یہ بڑا سردار تھا۔ اللہم علیکا بعقبۃ ابن ابی معیط، اے اللہ عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، یہ بھی وہاں پر بہت بڑا رئیس تھا۔ اور اللہم علیکا بامیۃ ابن خلف، اے اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے۔ 4 نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی جو وہاں پر موجود تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جن کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لیے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ قلیب کے کنویں میں بدر کے موقع پر اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ سردار جنگ بدر میں مارے گئے اور انہیں گھسیٹ کر قلیب کے کنویں میں، جس میں حائضہ عورتیں اور وہاں پر گندگی پھینکی جاتی تھی، اس کنویں میں انہیں جو ہے وہ اوندے منہ ڈالا گیا۔ تو یہ انجام ہوا ان سب سرداروں کا۔ تو یہ واقعات تھے جو انہوں نے، ابو جہل نے رسول اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکالیف پہنچائی تھی۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ تاریخی کتب میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس سے گزری، مکے کی، ابھی ہجرت سے پہلے کا یہ دور ہے، ابو جہل کے پاس سے گزری تو ابو جہل نے بڑے غصے سے دیکھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو رسید کیا، ایک زوردار تھپڑ مارا اور برا بھلا کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس گئی اور روتے ہوئے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ ابو جہل نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے اور بلا وجہ مجھے تھپڑ مارا ہے۔
ابو سفیان جو ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ ان کا ہاتھ پکڑ کر آتے ہیں ابو جہل کے پاس اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح ابو جہل نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم بھی ابو جہل کو تھپڑ مارو۔ تو حضرت فاطمہ جو ابھی بچی ہیں لیکن ان کی جرت دیکھیے کہ وہ آگے بڑھی اور انہوں نے ابو جہل کو اسی طرح تھپڑ مارا جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مارا۔ اور جب انہوں نے تھپڑ مار لیا تو ابو سفیان نے ابو جہل کو بہت برا بھلا کہا کہ ایک بچی پر جو کمزور ہے ناتواں ہے تم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اور یہ عرب روایات کے بھی خلاف تھا کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے، لیکن ابو جہل اسلام دشمنی میں اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے عرب روایات کا بھی جو ہے وہ پاس نہیں کیا۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی، اللہم لا تنسہا لأبی سفیان، اے اللہ یہ واقعہ ابو سفیان کے لیے بھلا مت دینا۔ یعنی ابو سفیان نے جو آج میری بیٹی کی مدد کی ہے اور اسے دلاسا دیا ہے اور اس کا بدلہ لے کر دیا ہے، تو ابو سفیان کے لیے اس واقعے کو بھلا نہ دینا۔ اور اسی دعا کا اثر ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے جنگ احد میں، جنگ خندق میں اور اسلام کے خلاف کئی مارکوں میں اور اسلام کو ختم کرنے کی سازشوں میں ابو سفیان نے بطور سردار جو ہے وہ مکے والوں کی کمان کی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو آخر کار وہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ جو بنی ہشام ہیں ان کی جو لڑکی ہے یعنی ابو جہل کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح کریں۔ اور اس کی ظاہری وجہ یہی تھی کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بے انتہا ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا مکی دور میں۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں، اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اور روایات ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت زیادہ تھی، اور ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز سے حضرت فاطمہ کو تکلیف ہوتی تھی اسی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف محسوس کرتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی تربیت دنیا کے مال و دولت کی طرف سے جو فرمائی ہے اس میں ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول کیا تھا کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی جو آخر تک رہی۔ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، حتیٰ کہ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، ہاتھ سخت ہو گئے تھے، اور پانی بھر کے لانا، دور دراز جگہوں سے پانی تلاش کرنا، پھر مشکیزوں میں بھر کر لانا۔ تو جب غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور اپنے والد سے کہیں کہ وہ ایک غلام دے دیں تاکہ وہ باہر سے پانی وغیرہ بھر کر لائے اور چکی پیسے، چکی پیس کر آٹا بنا کر دے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدعا پوچھتے ہیں، خیر خیریت سے آئیں، کس لیے آئیں، وجہ پوچھتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں شرم ساری کی وجہ سے آپ سے خادم کا مطالبہ نہیں کر سکی، غلام میں نے نہیں مانگا، اور کہا کہ میں آپ کی خیریت پوچھنے آئی ہوں، اور واپس آ گئی۔ اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ہمت نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کا مطالبہ کروں۔ تو یہ پھر دونوں چل کر آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں چل کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول اب غلام جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ ایک غلام دیجئے تاکہ وہ پانی بھر کر لائے اور وہ چکی پیس کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا تمہارے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ یہ دونوں حضرات واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہوئے تو انہیں دلاسا دینے کے لیے ان کے گھر میں آئے ہیں اور فرمانے لگے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں کہ جو اس غلام سے تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ فرمایا تم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور رات سونے سے پہلے جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بہتر ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے اور سونے سے پہلے بستر پر بھی پڑھی جاتی ہے، اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ تسبیح اتنی مشہور ہوئی ان کے نام سے، اور انہوں نے ساری زندگی پھر اس پر عمل کیا کہ اسے تسبیح فاطمہ کا نام دے دیا گیا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان سونے سے پہلے بستر پر یہ تسبیح پڑھ لے اور سو جائے تو اس کے سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ یہ اس تسبیح کا اثر ہے جو اللہ نے اس تسبیح میں رکھا ہے۔ تو دنیا کے مال کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی یہ تربیت فرمائی۔ اور اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے اوپر زیورات دیکھے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سونے کے زیورات دیکھے اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں سونے کی ایک زنجیر تھی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے گلے سے سونے کی زنجیر نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاقاً وہاں پر آ گئے تو غصے کا اظہار کیا، یعنی چہرے پر ناگواری آپ کے وہ دیکھی جانے لگی۔ تو حضرت فاطمہ نے اس زنجیر کے بدلے ایک غلام خریدا اور اسے آزاد کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفات جس نے فاطمہ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یعنی یہ روایت ہے کہ جو شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ یعنی وہ کچھ مرد ہیں، کچھ مرد صحابی ہیں جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، اور کچھ عورتیں صحابیات ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ ان میں سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی تربیت
اپنے گھر والوں کی تربیت دنیا کے مال و دولت کے حوالے سے اس طرح فرمائی کہ مدینے میں سارے صحابہ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا، غلام دیے، سب کچھ دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ایسا مال و دولت، کوئی ایسا حصہ جو ہے وہ نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی